أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ اب اس آیت سے ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایک ایک کر کے وہ ساری نعمتیں یاد کرواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمائی تھیں، اور انہوں نے ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کیسے کیسے کفر کیے۔ یہ واقعات یاد کروانے کے بہت سی ریزنز، بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ مشہور ترین واقعات تھے جن سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اور ان کے بچے بچے کو یہ واقعات پتہ تھے، لیکن عربوں کو ان کا کوئی علم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعات سننا انہیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الامی تھے، آپ کون سی کتابیں پڑھتے تھے کہ آپ کو ان واقعات کا علم ہوتا؟ پھر دوسری وجہ یہ کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بنی اسرائیل پستیوں میں تھے، دنیا میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، جسے ہم ڈائسپرا کہتے ہیں۔ ان کا ملک فلسطین ان سے چھن چکا تھا، ہیکل سلیمانی تباہ ہو چکا تھا۔ انہیں ان کی تاریخ کی غلطیاں یاد کروانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ تمام وجوہات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری فضیلت چھین لی اور تمہیں پستیوں میں پھینک دیا، اور یہ بھی کہ ایک نئے رسول آئے ہیں، نئی کتاب آئی ہے، اب ایک اور موقع ہے، اب بھی وقت ہے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں کی توبہ کر کے نئی امت کا حصہ بن جاؤ۔ تیسری وجہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس بنی اسرائیل کی تاریخ میں نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے وارننگ تھی، بلکہ آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں کہ جب افراد اور قوموں کا یہ لائحہ عمل، یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تبھی ان پہ زوال آتے ہیں اور ان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں وہ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلوائی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں فرعون کیسے آئے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری سمجھنی ہوگی۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسحاق فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، وہیں ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیدا ہوئے، اور پھر آگے سے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے ایک کاروان گزر رہا تھا، انہوں نے حضرت یوسف کو نکال کر مصر میں بیچ دیا۔ اب مصر میں حضرت یوسف کا ایک لمبا ٹائم گزرا جس کی ساری ڈیٹیل سورہ یوسف میں آتی ہے۔ بالآخر حضرت یوسف مصر کے ٹریجری کے منسٹر یعنی وزیر خزانہ بن گئے۔ اس وقت فلسطین میں سخت قحط چل رہا تھا، لیکن مصر میں حضرت یوسف کی پلاننگ اور حکمت کی وجہ سے خوشحالی تھی۔ بالآخر حضرت یعقوب اور ان کے سب بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یوسف کے بلانے پر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہے۔ جو بھی شخص وہاں کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، بالکل جیسے سیزر رومن بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، پرشیا کے بادشاہوں کو کسرا یا خسرو کہا جاتا تھا، اور حبشہ یا ایبیسینیا کے بادشاہوں کو نجاشی کا ٹائٹل ملتا تھا۔ شروع میں تو بنی اسرائیل مصر میں بہت خوشحال رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولادیں ہوتی رہیں، فرعون بدلتے رہے، اور حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت یہ حال تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں غلام قوم کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اور اس وقت کے فرعون کے سخت ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آخر فرعون اتنا ظلم کیوں کر رہا تھا؟ ابن کثیر کی تفسیر میں ہمیں کچھ ڈیٹیل ملتی ہیں کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ ایک آگ بیت المقدس یعنی فلسطین سے اٹھی ہے اور اس نے مصر کے محلوں کو برباد کر دیا ہے، اور صرف بنی اسرائیل بچ گئے ہیں۔
اس خواب کی جب اس نے تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں میں سے ایک شخص فرعون کے تخت و تاج چھننے کی وجہ بنے گا اور مصر میں فرعونیت کا تختہ الٹ دے گا، اور یہ اس کا سچا خواب تھا۔ اسی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ان کے کام آ سکے۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو بھی ان کی جان کا سخت خطرہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا، اس کی ڈیٹیل سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں ملتی ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ بلا الثوب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ اوور یوز سے، کثرت استعمال سے بوسیدہ اور پرانا ہو جائے۔ بلا ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جو انسان کو کمزور، ویک، لاغر کر دے۔ یہ آیت سن کے ہم سب لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ فرعون کے ظلم میں، بچوں کے قتل ہونے میں، اس تکلیف میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ مگر ابن جریر الطبری کی تفسیر میں ایک بہت ہی خوبصورت کامنٹ آتا ہے کہ یہاں آزمائش سے مراد وہ تکلیف، وہ ظلم نہیں ہے جو فرعون ان پہ ڈھا رہا تھا، بلکہ اصل آزمائش تو وہ نعمت ہے، وہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے دلوائی۔ اذ نجیناکم من آل فرعون، اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی۔ اور پھر اس آیت کا اینڈ کیسے ہوتا ہے؟ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور بے شک اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم آزمائش ہے۔ یعنی تکلیف تو آزمائش ہوتی ہی ہے کہ دیکھیں انسان صبر کر پاتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی نعمت اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ بے شک اس دنیا میں ہر مشکل اور ہر آسانی در حقیقت ایک ٹیسٹ، ایک آزمائش ہے۔ پھر آیہ نمبر 50 میں آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون سے تنگ آ کر جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں حکم دیا فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بس میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ مصر سے نکلے تو آپ کے ساتھ 6 لاکھ یہودی تھے۔ علماء کرام کی رائے اس بات میں مختلف ہے کہ کیا یہ سمندر تھا یا دریا تھا جس کو آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا گیا تھا، سپلٹ کیا گیا تھا۔ میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے بہت ہی کنونسنگ ہے کہ یہ ریڈ سی سے نکلنے والا ایک دریا ہے جس کا نام گلف آف سویز یا خلیج سویز ہے، جس کو حضرت موسیٰ نے پار کیا تھا صحرائے سنائی تک پہنچنے کے لیے۔ اگر آپ گوگل میپس پہ دیکھیں تو یہ سارا نقشہ بہت زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کے اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے وعدے کے مطابق فرعون اور اس کی آرمی بھی آپ کے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے۔ اب ایک طرف دریا اور دوسری طرف فرعون کی آرمی تھی۔ اس موقع پہ بنی اسرائیل سخت گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ اگر وہ فرعون کے ہاتھ چڑھ جاتے تو فرعون جیسا ظالم کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ دوسری طرف سمندر تھا، حضرت موسیٰ کا توکل اور اللہ پہ یقین ایسا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا عصا مارنے کو کہا اور بنی اسرائیل کے سامنے دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس فرقنا بکم البحر، فرقنا کا لفظ فرق سے آیا ہے جب کسی چیز کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر بنی اسرائیل تیزی سے دریا کو کراس کر گئے اور فرعون کی آرمی ڈوب گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ امیجن کریں، اگر اس دن ہم اس 6 لاکھ لوگوں میں ہوتے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، جب ہمیں موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اللہ کے رسول کے ایک عصا مارنے سے اتنا بڑا دریا 2 حصوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے، ہمیں راستہ دے دیتا ہے اور ہمارے دشمن کو غرق کر دیتا ہے،
اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کیا کوئی کسر رہ جاتی کہ انسان مکمل ایمان لے آئے، ساری زندگی اس واقعے کے لیے اللہ کے سامنے شکر گزار رہے، کچھ عرصہ تو انسان سجدے سے ہی نہ اٹھے کہ اللہ کی طاقت کا اتنا بڑا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کے بدلے میں کیا کیا، یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ اسی لیے عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جیوز کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ ہمارا حضرت موسیٰ پہ زیادہ حق ہے، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں گے، اور یہ آج تک بھی سنت ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیا نمبر 51 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔